حاجت کے آداب اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کئی دن تک ذکر ہوتے رہے۔ اب جو آداب شروع ہو رہے ہیں اس کا تعلق ہے غسل سے، تو اچھے طریقے سے ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اب تک غسل کر رہے ہیں اور کوئی اہم چیز ہم سے چھوٹ رہی ہو، اس لیے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کی جائے۔ نمبر 1، غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کیا جائے۔ غسل خانے میں پہلے بایاں پیر، الٹا پیر داخل کرنا، حتی الامکان سطر کو چھپانا۔ اگرچہ غسل خانے میں دروازہ بھی موجود ہے، کسی کی نظر پڑنے کا احتمال بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو فرشتوں سے بھی حیا اور شرم کرنی چاہیے۔ یا اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے کہ غسل آدمی ظاہر کر رہا ہے تو کپڑا پہننا تو غسل ہو نہیں سکتا، کپڑا لامحالہ اتارنا ہے، لیکن جس حد تک کے پردہ ہو سکتا ہے اس حد تک کے پردہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا اور علماء نے فرمایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی غسل کر رہا ہے، غسل خانے میں دروازہ بند کر دیا تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ کھڑے ہو کر وہ اہتمام نہیں ہے جو بیٹھ کر اہتمام ہے۔ اگرچہ کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں ان کو آپ کہاں بھیجیں گے؟ بھئی کرامن کاتبین ہے یا نہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ ہے نا یہ تو کسی وقت بھی رخصت پر نہیں ہے، ایک یہ تو کوئی چھٹی نہیں ہے، ڈیوٹی کے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن مستقل رہتے ہیں 24 گھنٹے ہر ایک کے ساتھ۔ لہذا فرشتوں سے بھی حیا بھی کرنی چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا، شرمگاہ کو دھو لینا۔ بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہو تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا۔ غسل سے پہلے سنن وضو کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا۔ قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرنا۔ اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو آخر میں دھونا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر نہا رہا ہے کہ جہاں پر آدمی کے غسل کا جو پانی ہے وہ بہہ نہیں رہا، پانی کھڑا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے تو پورا نہانے کے بعد آخر میں پاؤں دھو کر نکل جائے۔ لیکن اگر مسلسل پانی بہہ رہا ہے تو پھر جس ترتیب سے نہا رہا ہے وہ میں بھی اس کا خلاصہ ابھی ذکر کروں گا، پہلے یہ بات پوری ہو جائے۔ زیادہ پانی استعمال نہ کرنا۔ سر کے بعد پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب پانی ڈالنا۔ فرض غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ غسل کے درمیان دعا وغیرہ نہ پڑھنا۔ غسل کرتے وقت بات چیت نہ کرنا، سلام نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ ہاں لیکن اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ جو اٹیچ بات ہے اس کے اندر WC لگی ہوئی ہے، کموڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی پھر وہی کرے گا۔ یہ صورت وہ ذکر ہو رہی ہے کہ جہاں صرف غسل خانہ ہے اس میں پیشاب کی جگہ نہیں ہے، آدمی نہاتے نہاتے پیشاب کر رہا ہے، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور نکلتے وقت پہلے دانا پیر نکالنا۔ چلے جی یہ تو آداب ہو گئے، اب 2-3 باتیں زبانی طرح سے سمجھ لیں۔ دیکھیے غسل کی 2 قسمیں، ایک ہے غسل جس کو کہا جاتا ہے غسل برودت۔ غسل برودت، غسل برودت کا معنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، گرمی ہے سب نہا رہا ہے تاکہ ذرا سا طبیعت تازی ہو جائے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ جس طریقے سے بھی نہائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو سنت کی اگر رعایت رکھ کر اگر نہائے تو جس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا، وہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے
ایسا وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، کر لیا، مسواک وغیرہ 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 ساری چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا، پھر دائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہانا، پھر بائیں طرف بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا، پورے جسم پر پانی ڈالنا یہ ہے۔ لیکن اگر یہی غسل برودت نہیں ہے، غسل جنابت ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کو غسل جنابت لاحق ہے تو یہ بات سمجھ لیں حدیث میں کہ یہ جنابت جسم کے ایک ایک بال کے نیچے اور ایک ایک بال کی جڑ تک کے پہنچتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب غسل جنابت کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اہتمام سے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جسم کا حصہ خشک رہ جائے یا کوئی جسم کے بال ایسے جہاں تک پانی نہ جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جسم کا حصہ خشک رہ گیا یا کوئی بال ایسے کہ جہاں تک پانی نہیں گیا اور آدمی نہا کر نکل گیا تو ظاہر ہے کہ غسل ہی نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ اسے جتنی بھی عبادتیں کریں وہ عبادتیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ ساری کے ساری موقوف ہے اس بات پر کہ غسل ہمارا صحیح طریقے سے ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت ہر آدمی کو پیش آتی رہتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی اچھے طریقے سے استنجا کریں۔ یہ دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہے، اس گندگی کو اور نجاست کو اچھے طریقے سے دور کر لیا جائے، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے کہ اب یہ نجاست ختم ہو گئی ہے، فارغ ہو گئے، خود ناپاکی دور ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو میں 2 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کلی جب کرنی ہے تو اچھے طریقے سے غرارت نہیں کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پانی نیچے تک پہنچ جائے، اور دوسرا ناک میں جب پانی ڈالنا ہے تو ناک میں اچھے طریقے سے پانی کو اوپر کیا کہتے ہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کا ایک لفظ اردو ہے، اب اردو بھی نہیں آتی، جہاں چڑھانا سمجھ لیں تو اس کا حاصل یہی ہے، پانی کو ناک کا یہ جو نرم حصہ ہے اس نرم حصے تک کے سانس سے اوپر پانی چڑھائیں تاکہ اچھے طریقے سے پانی جو یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ حکم شریعت نے بلا وجہ نہیں دیا، اس کی وجہ ہے، اور محدثین نے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ وجہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ یہ شیطان رات کو تمہارے ناک کے اندر رات بسر کرتا ہے، شیطان تمہاری ناک کے اندر رات بسر کرتا ہے۔ تو جب اچھے طریقے سے اگر دھو لی جائے تو شیطان اس سے زیادہ اوپر آگے نہیں جائے گا، وہی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا اہتمام نہیں ہوگا تو یہ شیطان ناک سے دماغ تک جائے گا، اور دماغ میں پھر جو گندے خیالات آتے ہیں، جو شیطانی خیالات آتے ہیں، جو وساوس آتے ہیں، وہ آتے رہیں گے۔ لہذا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اچھے طریقے سے ناک میں اوپر تک کے پانی چڑھایا جائے، 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی چڑھائے، 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ناک میں اوپر تک۔ عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، بس پانی ایسے کیا لیکن نہ اس کو سانس سے اوپر کھینچتے نہ اوپر چڑھاتے، یہ اہتمام نہیں ہے۔ اہتمام یہ کہ اچھے طریقے سے بتکلف اس کو پانی کو اوپر چڑھایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ پورا وضو کیا جائے جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اکثر لوگ مسائل یہ پوچھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، لہذا آج بات آ گئی ہے تو اس کو ذرا سے سمجھ لیں کہ جب آپ نے سنت کے مطابق وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اب آپ نے غسل شروع کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ 3 مرتبہ پہلے ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، تو وہ وضو کرتے ہیں، پورا نہا لیا، اب نہانے کے بعد وضو کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو چکا ہے، آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نہایا اور نہانے کے بعد جو اہتمام سے نہایا لیکن غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،